ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اپنے پیارے پیارے پروگرام میں ویلکم کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کا کیا نام ہے؟ کلاس روم۔ جی ہاں، کلاس روم پروگرام میں ہم سب سے پہلے سیگمنٹ میں آپ کو قرآن پاک کے بارے میں بڑی پیاری پیاری نالج فراہم کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی کوئی ایک آیت لیتے ہیں اور اس کے متعلق اللہ پاک کیا ارشاد فرما رہا ہے اس کی کچھ مختصر سی تفسیر بیان کرتے ہیں۔ دوسرے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ کڈز مدنی چینل کے بڑے پیارے نعت خوان ہوتے ہیں جو بڑا پیارا کلام ہمیں سنایا کرتے ہیں اور آج کا سبق بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں، اور اختتام پر دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات کرتے ہیں جن کے یہ پیارے پیارے بچے جوابات دیا کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہیں مت جائیے گا، شروع سے لے کر آخر تک ہمارے ساتھ شامل رہیں، انشاءاللہ العزیز آپ کی نالج بھی بڑھے گی اور ثواب بھی بڑھتا رہے گا۔ ہر بار کی طرح اس بار بھی انشاءاللہ اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سے کرنے جا رہے ہیں۔ آپ نے توجہ کے ساتھ اس کو سننا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا۔ پیارے بچوں، کتنی بار درود پاک پڑھا؟ ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف اتنا نہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ مٹاتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کتنی پیاری فضیلت ہے۔ درود کتنی بار پڑھا ہے آپ نے؟ ایک بار، اور رحمتیں کتنی آ رہی ہیں؟ 10 بار، گناہ کتنے مٹ رہے ہیں؟ 10 بار، اور کتنے درجات بلند ہو رہے ہیں؟ 10 بار۔ 10 درجات بلند ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر جو درود پاک نہ پڑھے تو یہ اس کی اپنی محرومی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ بکثرت یعنی بہت زیادہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک ہمیں پڑھتے رہنا چاہیے۔ آئیے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ پڑھیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد و صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، درود پاک کی فضیلت کے بعد آئیے بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کی جانب۔ پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے پہلے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ قرآنک نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی پیارے پیارے بچوں، آج ہم قرآن پاک کی ایک آیت کے بارے میں سنیں گے، اور جو آیت میں آپ کو آج بیان کر رہا ہوں نا، مجھے یقین ہے کہ تقریباً اکثر بچوں کو یہ یاد ہوتی ہے۔ اور وہ کون سی آیت ہے؟ اس آیت میں اللہ پاک اور فرشتوں کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا ذکر ہے، اور مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا حکم ہے۔ آپ نے اس آیت کی تفسیر کو توجہ کے ساتھ سننا ہے اور اسے یاد کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ جی ہاں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک پارہ نمبر 22 سورہ احزاب آیت نمبر 56 نمبر آیت میں ارشاد فرماتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا نا، ابھی آپ سنیں گے وہ آیت
تو آپ کے ذہن میں فوراً وہ آیت آ جائے گی. بہت وہ آیت ہے جو تقریباً امام صاحب ہر نماز کے اندر دعا کے اندر پڑھ رہے ہوتے ہیں. اور وہ کون سی ہے؟ آئیے سنتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. ترجمہ: بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. ٹھیک ہے جی. پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت مبارکہ اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت ہے. یعنی اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان کی جا رہی ہے، جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرماتا ہے، اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائے رحمت کرتے ہیں. تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو، یعنی رحمت و سلامتی کی دعائیں کرو. اور پیارے پیارے بچوں، یہ دعا تقریباً ہر بچوں کو یاد ہوتی ہے. اس لیے بھی یاد ہوتی ہے کہ امام صاحب تقریباً ہر نماز کے بعد دعا کے اندر اس آیت کو پڑھ رہے ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی محبت کے ساتھ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اشعار کی صورت میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے. آئیے ہم بھی ان اشعار کو پڑھ لیتے ہیں. اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، اس میں ایک لفظ استعمال ہوا، یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ، صلو، اور تم بھی درود پڑھو. صلاۃ کا لغوی معنی دعا ہے. جب اس کی نسبت اللہ پاک کی طرف کی جائے تو اس سے مراد رحمت فرمانا ہے، اور جب اس کی نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے تو اس سے مراد استغفار کرنا ہے، اور جب اس کی نسبت عام مؤمنین کی طرف کی جائے تو اس سے مراد دعا کرنا ہے. حضرت علامہ احمد ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے. بڑی خوبصورت بات کی ہے انہوں نے. کیا کی ہے؟ کہتے ہیں کہ اس آیت میں اس بات پر بہت بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے نازل ہونے کی جگہ ہیں. یعنی حضور پر رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. آپ وہ مقام ہیں جہاں پر رحمتیں اتر رہی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے افضل ہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو بچوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ پاک کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی عادت بنائیں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل کر دے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے پیارے بچوں، انہی پیاری پیاری معلومات کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. انشاءاللہ بڑھیں گے اپنے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کی جانب. تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے دوسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آئیں نعت سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، ایسا
لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی، رکھ کے سردہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے، رکھ کے سردہلیز پر سرکار کی مر جائیں گے۔ خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، حشر میں کیسے سنبھالوں گا میں اپنے آپ کو، آ میرے عطار آؤ جب وہاں فرمائیں گے، آ میرے عطار آؤ جب وہاں فرمائیں گے، ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بڑا پیارا کلام تھا، اور اس کلام کے اندر کچھ اپنی تمناؤں کا بھی اظہار کیا ہے۔ اے کاش کہ ہماری وہ تمنائیں بھی پوری ہوں۔ آئیے اس کلام کے کچھ مشکل الفاظ ہیں، ان کے معنی جانتے ہیں، پھر اس کی آپ کو تشریح بھی بیان کریں گے۔ اس میں ایک لفظ تھا دکھلائیں گے، تو دکھلائیں گے کا مطلب ہے دکھائیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ دکھائیں گے، دکھائیں گے۔ پھر اس میں ایک لفظ ہے زخم جگر، جائیں گے جا کر انہیں زخم جگر دکھلائیں گے۔ تو زخم جگر کا جو یہاں پر معنی ہے اس کا مطلب ہے پریشانی، تکلیف، یعنی جب ہم مدینے جائیں گے تو رسول اللہ کو اپنی پریشانی، اپنی مصیبتیں دکھائیں گے، ان کو بیان کریں گے۔ خوشا، وہ شعر تھا نا، اے خوشا تقدیر سے گر ہم کو منظوری ملی۔ تو اے خوشا، خوشا کا مطلب کیا ہے؟ خوشا کا مطلب ہے خوشحال۔ دہلیز، دہلیز کا مطلب ہے دروازہ۔ آئیے اب آپ کو میں اس کلام کی مختصر سی تشریح بیان کرتا ہوں۔ امیر اہل سنت نے بڑی خوبصورت باتیں کہی ہیں۔ پہلے شعر میں بتایا جا رہا ہے کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ بہت جلد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پاک کی حاضری عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ حضور بلانے والے ہیں۔
اور جب وہاں جائیں گے نا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پریشانیوں اور تکلیفوں کے بارے میں بتائیں گے، کیا کیا پریشانیاں ہیں، کیا کیا دکھ ہیں، جا کے اپنے رسول اللہ کو سنائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے نصیب اچھے ہوئے اور ہمیں مدینہ پاک کی اجازت مل گئی، مدینہ پاک کی حاضری کا ہمیں اذن مل گیا، پرمیشن مل گئی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے دروازے پر سر رکھ کر مر جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں کتنی خوبصورت باتیں امیر اہل سنت کی اور تمنائیں ہیں اور اپنی خواہشات کا اظہار کر رہے ہیں۔ اگلے شعر میں امیر اہل سنت کہہ رہے ہیں کہ ہم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے لگا کر جنت میں داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم تو رسول اللہ کو ماننے والے ہیں اور ہم تو رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں۔ سبحان اللہ۔ آخری شعر میں کہا کہ قیامت کے دن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ کہہ کر بلا رہے ہوں گے کہ اے میرے عطار میرے پاس آؤ، تو کس طرح میں اپنے آپ کو سنبھالوں گا۔ یعنی ایک عاشق جو ہوتا ہے نا، جب اسے اس کا محبوب بلائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور امیر اہل سنت سچے پکے عاشق رسول، اور کہہ رہے ہیں کہ جب قیامت والے دن مجھے رسول اللہ یہ کہیں گے کہ اے میرے عطار، یعنی میرے کہہ کر بلا رہے ہوں گے کہ اے میرے عطار میرے پاس آ جاؤ، تو پھر میں کس طرح اپنے آپ کو سنبھالوں گا۔ اے کاش کہ روز قیامت ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظمیٰ نصیب ہو جائے، اور اللہ کرے کہ قیامت والے دن ہم سب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جھنڈے کے سائے کے تلے جمع ہوں۔ آمین آمین۔ پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ دوسرا سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اب ہم بڑھیں گے اپنے پروگرام کے تیسرے سیگمنٹ کی جانب۔ تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے تیسرے سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ آج کا سبق۔ آج کا سبق۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے آج کا سبق، اور آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 سے آج کا سبق شامل کیا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج بھی اسلام کی بنیادی باتیں حصہ نمبر 3 پیج نمبر 90 سے انشاءاللہ العزیز ہم آج کا سبق سیکھیں گے۔ جان نثاران مصطفیٰ، یہ ہیڈنگ لگی ہوگی۔ پیارے پیارے بچوں، آپ لوگ بھی اپنی اپنی کتاب کو کھول لیجئے، اور جو پیارے پیارے بچے کڈس مدنی چینل پر ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ اپنی اپنی کتابوں کو کھول لیجئے۔ کتاب کا نام ہے اسلام کی بنیادی باتیں، حصہ نمبر ہے 3 اور پیج نمبر ہے 90، جان نثاران مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا سوال 3A کے پہلے بچے پڑھیں گے۔ سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ سوال ہے، آج دنیا میں لاکھوں کروڑوں مسلمان پائے جاتے ہیں، سب سے پہلا مسلمان کون ہے؟ آئیے اس کا جواب ٹیم بی کے پہلے بچے سے سنیں۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور عورتوں میں ام المؤمنین حضرت خدیجہ نے اسلام قبول کیا۔ جی ہاں پیارے پیارے بچوں، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ تو بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے، اور عورتوں میں، خواتین میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا ام المؤمنین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اسلام قبول کیا۔ چلیں جی اگلا سوال۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو کس نے قتل کیا؟ آپ اس کا جواب پڑھیں گے۔ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو حضرت معاذ اور معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے قتل کیا۔ جی ہاں، اسلام کا سب سے بڑا دشمن پیارے بچوں ابو جہل تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیفیں پہنچائیں، بڑی اس نے آزمائشیں پہنچائیں، ٹھیک ہے، بڑا تنگ کرتا تھا۔ اس کو قتل کس نے کیا؟
حضرت سیدنا معاذ اور حضرت سیدنا معوذ رضی اللہ عنہما نے اسے قتل کیا۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ آپ کو کچھ معلومات اسلام کے حوالے سے ہم آپ کو بیان کر رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ پیارے پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں اپنے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کے جانب۔ جی تو پیارے پیارے بچوں، ہمارے پروگرام کے سب سے آخری سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ بچوں کے سوالات۔ بچوں کے سوالات۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ جانتے ہیں اس سیگمنٹ کے اندر ہم دونوں ٹیموں سے کچھ سوالات کرتے ہیں جن کے یہ پیارے پیارے جوابات دیا کرتے ہیں۔ آج انشاءاللہ جو سوالات کریں گے ان کے جوابات جو ہیں وہ بھی بڑے نالج سے بھرپور ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے بھی دھیان رکھنا ہے، توجہ رکھنی ہے۔ ٹیم اے سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، سبحان اللہ کہنے پر جنت میں کون سا درخت لگایا جاتا ہے؟ آپشن دیتا ہوں، کھجور کا درخت یا انار کا درخت۔ کھجور کا درخت۔ آپ نے جواب دیا کھجور کا درخت، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں آپ نے سبحان اللہ کہا، امید ہے اللہ پاک کی رحمت سے کہ اس سبحان اللہ کہنے پر بھی ہمارے نام کا ایک کھجور کا درخت جنت میں لگ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ٹیم بی کی طرف چلتے ہیں اور ٹیم بی والوں سے پہلا سوال کرتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، جنتی جنت میں سب سے پہلے کلیجی کا کنارہ کھائیں گے، کلیجی کی ڈش ہوگی، وہ کلیجی کس کی ہوگی؟ بکری کی ہوگی یا مچھلی کی؟ آپ آپس میں مشورہ بھی کر سکتے ہیں۔ بکری۔ آپ نے جواب دیا بکری کی کلیجی، اور آپ کا جواب غلط ہو گیا ہے۔ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ کھلایا جائے گا۔ ٹیم بی والوں سے غلطی ہو گئی ہے۔ ٹیم اے کی طرف دوبارہ چلیں گے۔ آپ یہ بتائیں، دنیا کی جنتی عورتیں افضل ہیں یا حوریں افضل ہیں؟ پورے۔ آپ نے جواب دیا حوریں، اور آپ سے بھی غلطی ہو گئی ہے۔ دنیا کی جنتی عورتیں حوروں سے افضل ہوں گی۔ ٹھیک ہے جی، ٹیم بی والوں سے بھی غلطی ہوئی، ٹیم اے والوں سے بھی غلطی ہو گئی۔ درست جواب ہے دنیا کی جنتی عورتیں، یہ زیادہ افضل ہوں گی حوروں سے۔ ٹھیک ہے جی، ٹیم بی کی طرف دوبارہ چلتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں، وہ کون سا پھل ہے جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے؟ انار۔ سوچ لیں، جی انار۔ کنفرم ہے؟ لاک کر دیں۔ آپ نے جواب دیا انار ایسا پھل ہے کہ جس میں ایک جنتی دانہ ہوتا ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے بعض بزرگوں کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ وہ پورا انار کھاتے تھے، اور وہ انار کسی سے شیئر نہیں کرتے تھے۔ ان سے پوچھا کہ کسی سے شیئر کیوں نہیں کرتے؟ تو کہا ہو سکتا ہے کہ میں جو کسی کو تھوڑے سے دانے کھلا دوں، اسی کے اندر جنتی دانہ اس کے پاس چلا جائے۔ فائدہ کیا کہ میں نے پورا انار کھا لیا اور جنتی دانہ دوسرے بندے کے پاس چلا گیا۔ تو خیر اس لیے بعض بزرگوں نے کہا کہ جب انار کھائیں تو پورا ثابت کھائیں۔ خیر بچے پورا نہیں کھا سکیں گے تو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو پیارے پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کتنی پیاری پیاری معلومات تھی جو ہم آپ کو اپنے پروگرام کے اندر شیئر کر رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ امید ہے آپ کے علم میں خوب اضافہ ہوا ہوگا۔ انہی پیاری پیاری معلومات کے ساتھ ہمارا یہ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صلی اللہ علی محمد وصلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا